کیا سعودی عرب واقعی اتنا مضبوط ہے جتنا دکھائی دیتا ہے؟ سعودی عرب کو کن بحرانوں کا سامنا ہے؟ سیاسی مسائل کیا ہیں؟ معاشی مسائل کیا ہیں؟ پانی کا مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ سعودی عرب کے موجودہ نظام کا ڈھانچہ کیا ہے؟ سعودی عرب تیل کی معیشت سے جان کیوں چھڑانا چاہتا ہے؟ ویژن 2030 کیا ناکام ہو گیا؟ سعودی عرب کے پاس وقت کیوں کم ہے؟ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے پیچھے کیا راز ہے؟ یو اے ای کا اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ سعودی عرب پر کتنا بڑا وار ہے؟ کیا سعودی عرب ان تمام مسائل کا حل وقت ختم ہونے سے پہلے کر پائے گا؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی دنیا میں جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، سعودی عرب از ان اے ریس اگینسٹ ٹائم۔ سعودی عرب دنیا کا امیر ترین مسلمان ملک جو ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے۔ ایک ایسا سعودی عرب جس کی معیشت کا انحصار صرف ہائیڈرو کاربنز یعنی تیل پر نہ ہو۔ سعودی عرب کے پاس اب بھی پیسہ ہے، اثر و رسوخ ہے اور وقت بھی، لیکن جو کچھ وہ بنا رہا ہے وہ سب ایک ہی مفروضے پر کھڑا ہے کہ نظام کے وسائل ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب یہ تبدیلی کا سفر مکمل کر لے گا۔ اس سے پہلے کہ دنیا کو تیل کی ضرورت ہی نہ رہے، اس سے پہلے کہ اخراجات آمدنی سے بہت زیادہ بڑھ جائیں اور سعودی عرب اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے تیل کا کوئی متبادل تلاش کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو سعودی عرب کو صرف ایک بحران کا نہیں بلکہ ایک ساتھ تمام بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ایک ساتھ سب کچھ غلط ہونے لگتا ہے تو اسلامی دنیا کے سب سے امیر ملک کے پاس بھی کوئی آپشن باقی نہیں رہتی۔ آپ کہیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وہم سے شروع کرنا پڑے گا کہ سعودی عرب بہت مضبوط ہے۔ باہر سے دیکھیں تو واقعی سعودی عرب ناقابل تسخیر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پاس 267 بلین بیرل کا ثابت شدہ تیل کے ذخائر ہیں، جو دنیا کے تیل کے ذخائر کا تقریباً 15 سے 17% ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ خام تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ اس کا سوورن ویلتھ فنڈ، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF $1 ٹریلین سے زیادہ اثاثے مینج کر رہا ہے۔ سطح پر سب ٹھیک دکھائی دیتا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو ایک طوفان اس نظام کو لپیٹ میں لینے کا منتظر ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے پہلے اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو لاحق خطرات اور تبدیلی کی کوششوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ کہ کیا سعودی عرب یہ ریس اگینسٹ ٹائم جیت پائے گا۔ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سعودی عرب تبدیل ہو رہا ہے۔ لک و دک صحرا کے عین وسط میں نئے شہر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 2024 کے آخر میں ریاض میں نیا میٹرو سسٹم شروع ہوا، ایک نئی ایئر لائن لانچ کی گئی۔ سعودی عرب اس رفتار سے خرچ کر رہا ہے جس کا بیشتر ترقی یافتہ ممالک بھی تصور بھی نہیں کر پاتے، اور سعودی عرب ایسا ایک دو دن سے نہیں، ایک سال سے نہیں، دہائیوں سے کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کر سکتا ہے۔ تیل کی آمدنی آ رہی ہے اور ریاست اسے خرچ کر رہی ہے۔ شہریوں سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا، انہیں سبسڈائز فیول، بجلی، پانی، صحت کی سہولیات ملتی ہیں، اور ان سبسڈیز کے بدلے وہ یہ سوالات نہیں کرتے کہ ہم پر کون حکومت کر رہا ہے، حکومت کا نظام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آل سعود سیاست سنبھالتے، وہابیزم مذہبی نظام، امریکی فوج دفاع، اور اس سارے نظام کو ایک چیز جوڑے ہوئے ہے، تیل۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نظام میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی اور واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کا ادراک سب سے زیادہ سعودی حکومت کو خود ہے۔ اسی وجہ سے ولی عہد محمد بن سلمان یا MBS نے 2016 میں ویژن 2030 کا اعلان کیا۔ معیشت کو متنوع بنانے، ٹورزم بڑھانے، نئی انڈسٹریز ڈیولپ کرنے، فیوچرسٹک شہر بنانے اور تیل پر انحصار ختم کرنے کا ایک بہت بڑا پلان۔
اس سے پہلے کہ تیل کی عالمی طلب ختم ہو جائے، یہ بہت بڑا، بہت ایمبیشیس پلان تھا، اور اب بھی ہے۔ ایمبیشن حقیقی ہے، عجلت حقیقی ہے، لیکن ایمبیشن اور ایکشن دو مختلف چیزیں ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان گیپ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سعودی عرب کے وسائل کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ صرف تیل کے ذخائر نہیں، بلکہ پورا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ تیل پر گہرا انحصار اور فوری مالیاتی جال، یہ کہانی کیا ہے؟ 2025 میں بھی سعودی حکومت کی آمدنی کا تقریباً 61% تیل سے ہی آتا ہے۔ 1990 یا 2005 میں نہیں، بلکہ 2025-2026 میں ویژن 2030 کی تقریباً 1/2 کی اصلاحات کے باوجود ٹورزم، ٹیکنالوجی، انٹرٹینمنٹ اور میگا پروجیکٹس پر اربوں خرچ کرنے کے باوجود سعودی ریاست کا اب بھی انحصار تیل پر ہے، وہ تیل جس کا طویل المدتی عالمی مستقبل مشکوک ہے۔ سعودی خام تیل کے سب سے بڑے خریدار چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا ہیں۔ اپنے انرجی سورسز متنوع بنانے کے لیے یہ تمام ممالک پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ چین تو بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ یورپ نے 2050 تک فوسل فیول ختم کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال عالمی سطح پر تیز ہو رہا ہے۔ سعودی عرب جس مارکیٹ پر منحصر ہے وہ سکڑ رہی ہے، اور تیزی سے سکڑ رہی ہے، اور شاہی حکومت اس سے باخبر ہے۔ لیکن ایک اور فوری مسئلہ ہے جو 2026 میں ریئل ٹائم میں ہو رہا ہے۔ 2025 میں سعودی عرب کو بجٹ بیلنس کرنے کے لیے تیل کی قیمت کو $90 فی بیرل پر برقرار رکھنا لازم تھا۔ 2025 میں برینٹ کروڈ $61 کے قریب تھا۔ $30 کا فرق یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بلومبرگ اکنامکس نے فسکل بریک ایون $96 فی بیرل بتایا۔ ویژن 2030 کے میگا پروجیکٹس اور PIF کے خرچ کو شامل کریں تو آکسفورڈ اینالیٹیکا اسے $100 سے اوپر لے جاتا ہے کہ اتنے کا سعودی عرب تیل بیچے گا فی بیرل تو اپنی اکانومی کو سسٹین کر سکے گا۔ وہ کہ مارچ اپریل میں ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے برینٹ کروڈ جو ہے یہ $110 سے $120 کے بیچ میں فلکچویٹ کرتا رہا، لیکن آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے تیل کی برآمدات بالکل بند ہو گئیں، بری طریقے سے متاثر ہو گئیں۔ بادشاہت کی طویل المدتی بقا کے لیے تیل پر انحصار کو کم کرنا ناگزیر ہے، لیکن معیشت کو متنوع بنانے کا پلان خود بہت بڑی انویسٹمنٹ کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ پیسہ بھی تیل سے ہی آتا ہے۔ یعنی سعودی عرب کو شارٹ ٹرم معیار کے طور پر تیل سے زیادہ منافع کمانا ہے تاکہ وہ فیوچر اکانومی تخلیق کر سکے جس میں تیل پر انحصار نہ ہو۔ This is the race against time، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اچھا، اس نظام کی ایک اور طے ہے جو اس تمام حساب کتاب کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ تیل کی قیمتیں بلند رکھنے اور آمدنی کو محفوظ بنائے رکھنے کے لیے سعودی عرب پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اوپیک اور اوپیک پلس الائنس کے ذریعے پروڈکشن کٹس کو کوارڈینیٹ کر رہا تھا۔ 2024 میں ان کٹس کی وجہ سے سعودی آؤٹ پٹ صرف 9 ملین بیرل یومیہ رہ گئی تھی۔ منطق بڑا درست ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جناب آپ سپلائی کم کر دیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یعنی کہ فی بیرل آمدنی زیادہ۔ لیکن پیراڈاکس یہ ہے کہ قیمت بڑھانے کے لیے پروڈکشن کٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے، جس کا مطلب ہے تیل کے کم بیرل فروخت ہوں گے۔ اور 2025 میں جب اوپیک پلس نے مارکیٹ شیئر واپس لینے کے لیے کٹس ختم کرنا شروع کیے تو مارکیٹ میں بہت زیادہ تیل آ گیا اور قیمتیں گر گئیں، اور سعودی عرب کو دوہرا نقصان ہوا۔ سالوں سے کم والیوم میں تیل کی پیداوار اور پھر قیمتیں وہ بھی گر گئیں۔ وہ حکمت عملی جس کا مقصد ٹائم بائی کرنا تھا، اس نے مسئلے کو مزید تیز کر دیا۔ اور پھر 1 مئی سے متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے اخراج کی ایک بہت بڑی وجہ وہ بھی سعودی عرب کی اس ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اسے میکسیمم نقصان پہنچانا ہے۔ اب سعودی عرب جتنا مرضی کم تیل نکالے، UAE مارکیٹ میں زیادہ تیل پھینک کر اس کی قیمت نیچے لے آئے گا۔
تو اب سعودی عرب کو زیادہ سے زیادہ پمپ کرنا پڑے گا اور سستا تیل بیچنا پڑے گا، یعنی کہ والیوم زیادہ لیکن کم قیمت پر، تاکہ جو ریکوائرڈ اس کے پاس ضروری جو پیسے چاہیے حکومت چلانے کے لیے وہ اس کے پاس ہو سکیں۔ کہانی کے ڈائنامکس یکدم تبدیل ہو گئے ہیں۔ اماراتیوں کا سعودیوں پر یہ وار وجودی خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ ایران کی جنگ کے دوران مارچ 2026 میں سعودی عرب نے اپنی تیل پروڈکشن مزید کم کر دی، تقریباً 20 لاکھ بیرل یومیہ کم، جو 2 اہم آف شور فیلڈ سے کٹس کے بعد تقریباً 8 ملین بیرل یومیہ رہ گئی، جس سے آمدنی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اچھا حضور، اب یہ جو پروجیکٹس ہیں نیوم اور دی لائن، ان کے خواب سے حقیقت تک میں فاصلہ کتنا ہے؟ دیکھیے، تیل پر انحصار کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب نے کچھ ایسا بنانے کا فیصلہ کیا جو دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ 2017 میں MBS نے نیوم کا انکشاف کیا۔ ریڈ سی ساحل پر صحرا میں ایک نیا انویسٹمنٹ زون۔ اس کا مرکزی حصہ دی لائن تھا، 170 کلومیٹر لمبا لائن شہر، 9 ملین لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا، مکمل طور پر قابل تجدید انرجی پر چلنے والا، بغیر کاروں، بغیر سڑکوں کے، فلائنگ ٹیکسیاں، روبوٹ سرونٹس اور ہر سہولت 5 منٹ کی وقت پر۔ قیمت $500 بلین بتائی گئی۔ یہ ویژن 2030 کے کراؤن کا جیول تھا، اس بات کا ثبوت کہ سعودی عرب مستقبل کو انجینئر کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ 2023 تک اندرونی دستاویزات بالکل مختلف کہانی بتا رہی تھیں۔ دی لائن کو مکمل کرنے کا حقیقی خرچ $500 بلین نہیں بلکہ $8.8 ٹریلین تھا۔ جی یہ کوئی ٹائپو نہیں، میں غلط پڑھ نہیں رہا، $8.8 ٹریلین، سعودی عرب کے پورے سالانہ بجٹ کا 25 گنا۔ صرف پہلے فیز کا تخمینہ 2035 تک $370 بلین تھا۔ اس پروجیکٹ کو زیادہ تر سعودی ریاست خود فنڈ کر رہی تھی، اس امید پر کہ پرائیویٹ انویسٹرز آ جائیں گے جب شروع کریں گے تو، لیکن جس سکیل پر سوچا گیا تھا اس طرح انویسٹمنٹ آئی ہی نہیں، تو نتیجتاً تعمیر سست ہو گئی، ٹائم لائنز بکھرنے لگیں۔ اگست 2025 میں سعودی سوورن ویلتھ فنڈ نے نیوم سے متعلق بڑے پروجیکٹس پر $8 بلین کے نقصانات کا انکشاف کیا۔ پھر ستمبر 2025 میں PIF نے دی لائن کی تعمیر غیر معینہ مدت کے لیے مکمل طور پر معطل کر دی۔ 2029 میں نیوم میں وہ سکیجولڈ ایشین ونٹر گیمز تھیں، وہ اب قازقستان کے الماتے میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ 2025 کے آخر تک نیوم کے نئے کانٹریکٹس تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ 2026 کے سعودی عرب کے پری بجٹ بیان میں نیوم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ شاہی حکومت کا سب سے مشہور پروجیکٹ پوسٹ آئل ٹرانسفارمیشن کی علامت اب اپنی لمبائی کا ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے، یعنی کہ صرف 1 کلومیٹر، جسے AI سپورٹ کرنے والے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر ری فوکس کر دیا گیا ہے۔ اب یہ تو ان کی کہانی ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضور مالیاتی بحران بھی ہیں اور قرضوں کا بوجھ بھی۔ سعودی عرب نے 2025 کے بجٹ میں $25 بلین کا ڈیفیسٹ پروجیکٹ کیا تھا، اس امید پر کہ تیل کی قیمتیں سپورٹیو رہیں گی، لیکن سال کے آخر تک یہ ڈیفیسٹ تقریباً 3 گنا بڑھ کر $73.7 بلین ہو گیا، جو 5 سال میں بلند ترین سطح ہے۔ تیل کی آمدنی میں تیزی سے کمی آئی، پہلے کوارٹر میں ہی 18% گراوٹ، جبکہ حکومت کا خرچ مسلسل بڑھتا رہا۔ کمائی اور خرچ کے درمیان یہ خلا اب کوئی عارضی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ سعودی معیشت کا ایک سٹرکچرل مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب نے بہت تیزی سے قرض لینا شروع کر دیا۔ پبلک ڈیٹ 2025 میں GDP کا 31.7% ہو چکا ہے اور 2029 تک 44.5% تک پہنچ جائے گا۔ اگرچہ سعودی عرب کے پاس اب بھی بڑے ریزروز ہیں اور کریڈٹ ریٹنگ بڑی مضبوط ہے، A+ ہے، لیکن بڑے ڈیفیسٹ کو لگاتار برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی معیشت کے لیے۔ ڈیٹ کی ادائیگی پر خرچ ہونے والا ہر ریال وہ رقم ہے جو ویژن 2030 کی اہم ڈائیورسفیکیشن پروجیکٹس پر نہیں لگ رہا۔
جو مستقبل میں تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے سوشل کانٹریکٹس، آبادیاتی دباؤ اور پانی کا بحران۔ سعودی عرب میں حکومت کی عوامی حمایت اور استحکام کا راز سوشل کانٹریکٹ میں ہے، یعنی عوام حکومت سے سیاسی آزادی نہیں مانگتے، وہ یہ نہیں کہتے ہمیں جمہوریت دو، ہمیں آزادی اظہار رائے دو، بلکہ وہ بدلے میں مفت یا بہت سستی سبسڈی والی سہولیات مانگتے ہیں، فیول، بجلی، پانی، صحت اور سرکاری نوکریاں چاہتے ہیں۔ حکومت بھی اپنی لیجٹمیسی کا اس کا کوئی جواز جمہوریت سے نہیں دیتی، بلکہ دولت اور مراعات کی اس تقسیم سے برقرار رکھتی ہے جو تیل کی آمدنی سے ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 1960 میں چند ملین سے 2026 میں 35 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، جس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جنہیں اچھی نوکریاں چاہیے، رہائش چاہیے اور سہولتیں چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ تر امیگرنٹ مزدور ہیں جن کا ایک الگ اپنا سیاسی اور بین الاقوامی تنقید کا وہ باعث بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، پھر وہ آتے ہیں نئے سیاسی نظریات لے کر آتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیلنج ہے۔ سب سے بڑا چیلنج سبسڈیز کا ہے۔ 2025 میں صرف فیول سبسڈیز جی ڈی پی کا 3.5% کھا گئیں۔ اگرچہ کچھ اصلاحات ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے، حکومت جانتی ہے کہ یہ طویل مدت میں یہ سارا کچھ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر سبسڈیز مزید کٹ کی جائیں تو بہت پیسہ بچ سکتا ہے، مگر اس سے عوام اس میں بے چینی آئے گی، عدم استحکام کا خطرہ ہے، لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ کیسے ہے، اور یہی وہ بے چینی ہے جسے روکنے کے لیے سبسڈی سسٹم بنایا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سعودی ریاست ایک مشکل جال میں پھنسی ہوئی ہے، نہ تو آسانی سے سبسڈیز ختم کر سکتی ہے اور نہ ہی لگاتار انہیں چلانے کا مالی بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ یہ دباؤ وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کا ایک اور بہت بڑا بحران پانی کا ہے۔ سعودی عرب میں کوئی مستقل دریا نہیں ہے اور زیادہ تر علاقوں میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، خاص طور پر اس کا جنوب مشرقی حصہ جسے رب الخالی کہتے ہیں یا خالی کوارٹر کہتے ہیں، جو فرانس سے بھی بڑا صحرا ہے، جہاں بارش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے سعودی عرب نے دنیا کا سب سے زیادہ توانائی کنزیوم کرنے والا پانی کا سپلائی سسٹم بنا رکھا ہے۔ 2023 کا سرکاری اس کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 62% پانی غیر قابل تجدید پانی سے آتا ہے، جو فوسل واٹر کہلاتا ہے، جو ہزاروں سال سے پرانی بارشوں کا پانی اندر تک ذخیرہ کر چکے ہوئے ہیں، پانی نیچے ڈیپتھ میں ہے، اب اسے تیزی سے پمپ کیا جا رہا ہے، اور وہ پانی ایک بار ختم ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ 62% ہے۔ 22% پانی جو ہے وہ سمندر کے پانی کو اس کو ڈی سیلینیٹ کر کے بنایا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ بجلی کھاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ واٹر ڈی سیلینیشن ہی اکیلا سعودی عرب کی کل قومی توانائی کا 6% استعمال کرتا ہے، یعنی سعودی ریاست تیل جلا کر بجلی بناتی ہے، پھر اس بجلی سے سمندر کا پانی صاف کر کے لوگوں کو پینے کے لیے دیتی ہے۔ یہ کوئی عام یوٹیلیٹی نہیں بلکہ ایک بڑے پیمانے کا مسلسل صنعتی عمل ہے جو مستقل بجلی، بڑا انفراسٹرکچر اور سستی توانائی پر مکمل انحصار کرتا ہے۔ اب چونکہ سعودی عرب کے آس پاس کوئی بہت زیادہ دوست ممالک بھی نہیں ہیں اور تیل برآمد کرنے والی راہیں بھی بہت کمزور ہیں، اس لیے پانی کا یہ انحصار صرف مالیاتی نہیں، اسٹریٹجک اور وجودی خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ سعودی عرب کی کمزوری کا ایک خاموش مگر بہت سنگین پہلو ہے۔ اب حضور ذرا کہانی یہ سوچئے کہ سعودی عرب 2026 میں ایک بہت خطرناک صورتحال کا شکار ہے۔ یہ ایک بحران نہیں بلکہ کئی بحرانوں کا اجتماع ہے جو ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں۔ سب کچھ، پانی کا نظام، سبسڈیز، نیوم جیسے مہنگے میگا پروجیکٹس، معیشت کو متنوع بنانے کا خرچ، سب تیل کی آمدنی پر منحصر ہے، اور تیل کی قیمت طے کرنے کی سعودی لیوریج UAE کے اوپیک چھوڑنے کے بعد خطرے میں ہے۔ عام بحران جیسے نیوم جیسا فلیگ شپ پروجیکٹ معطل ہو چکا ہے۔ 2025 کا بجٹ ڈیفیسٹ $74 بلین تک پہنچ گیا اور 2026 میں یہ مزید بڑھے گا کیونکہ تیل تو برآمد ہی نہیں ہو رہا۔
سوشل سبسڈیز اب بھی GDP کا 3.5% کھا رہی ہیں اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے ختم نہیں کی جا سکتی. پانی کا شدید بحران ہے. غیر قابل تجدید پانی جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس نے دوبارہ ریپلینش بھی نہیں ہونا. آپ نے ہرمز جہاں سے 80% تیل برآمد ہوتا تھا سعودی عرب کا، وہ فروری 2026 سے بند پڑا ہے، متاثر ہے، جس کی وجہ سے برآمدات شدید گر گئی ہیں. ریڈ سی سے کچھ تھوڑا بہت جا رہا ہے، پائپ لائن بھی انہوں نے بچھائی ہوئی ہے، اس سے بھی کچھ جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نقصان ہو رہا ہے. اچھا، ان بحرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ٹائمنگ ہے. الگ الگ دیکھیں تو ہر مسئلہ حکومت کے لیے ایک پالیسی چیلنج لگتا ہے، لیکن سب ایک ساتھ ایک ہی مختصر وقت میں حل کرنے ہیں. تیل کی طلب گرنے سے پہلے، سبسڈیز کا بوجھ ناقابل برداشت ہونے سے پہلے، پانی ختم ہونے سے پہلے اور میگا پروجیکٹس ناکام ہونے سے پہلے. سعودی عرب is not running out of its money. It is running out of time. یہ تمام دباؤ ایک ساتھ مل کر سعودی عرب کی پوزیشن کو انتہائی نازک بنا رہے ہیں. دیکھیے حضور، سعودی عرب اب بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. غیر ملکی ریزرو تقریباً $452 بلین ہے. ڈیٹ ٹو GDP کا تناسب G20 ممالک میں تقریباً سب سے کم ہے. 2025 میں نان آئل GDP میں 4.5% کا اضافہ ہوا ہے. سعودی نیشنلز کی بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کم یعنی کہ 7% پر ہے. خواتین کی ملازمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. نان آئل پرائیویٹ سیکٹر بھی گرو کر رہا ہے. ویژن 2030 میگا پروجیکٹس ناکامیوں کے باوجود بہت سے چھوٹے شعبوں میں حقیقی اور مثبت تبدیلیاں لا رہے ہیں. باہر سے دیکھنے والے کو سعودی عرب بالکل دباؤ میں نہیں لگتا. ٹاورز بن رہے ہیں، بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، گیمنگ ہبز بن رہے ہیں، النصر میں کرسٹیانو رونالڈو کھیل رہا ہے، بانڈز خریدے جا رہے ہیں اور کریڈٹ ریٹنگ اب بھی مضبوط ہے. پیسہ اب بھی بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے. مگر اصل سوال یہ نہیں کہ سعودی عرب امیر ہے یا نہیں، وہ بہت امیر ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی موجودہ دولت کو پائیدار بنیاد میں تبدیل کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ دنیا کا تیل پر انحصار ختم ہونے لگے. عالمی انرجی ٹرانزیشن سے تیل کی اہمیت کم ہو رہی ہے. علاقائی جنگیں کسی بھی وقت اہم راستے بند کر سکتی ہیں. سوشل کانٹریکٹ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور بڑے پروجیکٹس کا بل آنے والا ہے. سعودی عرب ماضی میں بہت سے بحرانوں سے نکل چکا ہے اور اصلاحات بھی حقیقی ہیں، لیکن اب پہلی بار اسے تمام بڑے چیلنجز ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں حل کرنے پڑ رہے ہیں، جب جیو پولیٹیکل تحفظ بھی پہلے جتنا یقینی نہیں رہا. دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے. اور حضور، دفاع کے لیے پاکستان کے ساتھ معاہدہ سعودی عرب کی سیاسی ہی نہیں معاشی ضرورت بھی تھا، کیونکہ پاکستان سے دفاع سستا پڑے گا. امریکہ پر دفاع کے لیے انحصار نہ کرنے کا مطلب پیٹرو ڈالر کے نظام کو خیر بات کہنا بھی ہے، جس سے نکلنا سعودی عرب کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا، کیونکہ تیل کے بڑے خریدار ایشیا میں ہیں: چین، بھارت، جاپان، کوریا. UAE کے اوپیک سے نکلنے سے اب تیل کی منمانی قیمتیں طے کرنا، اسے $90 سے $100 پر برقرار رکھنا بھی اب سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. UAE نے سعودی عرب پر یہ بہت گہرا وار کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سعودی عرب کو وجودی خطرے سے دوچار کر سکتا ہے. خیر، سعودی عرب کے لیے یہ تمام مسائل اس نے حل کرنے ہیں اور وقت بہت کم ہے، اور جلد ہی یہ سب ایک ساتھ مل کر ایک بہت بڑے کمپاؤنڈ بحران کے دیو کی صورت میں سعودی عرب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا ایگزسٹینشل تھریٹ. تو حضور، آخری سوال یہ ہے کہ کیا وقت ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب ان تمام سوئیوں کو ایک ساتھ دھاگے میں پرو پائے گا؟ کیا یہ تمام مسائل ایک خاص ونڈو میں حل ہو پائیں گے؟ MBS کے لیے، سعودی عرب کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.